السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ حضرات، آپ کی پیش نظر آپ کا یہ بھائی محمد قمر الدین فاروقی حاضر ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، چونکہ ابھی شعبان المعظم کا یہ ماہ مقدس ہے اور شب برات آنے والی ہے، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی شب برات والے دن فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ یہ اہل سنت حضرات کے یہاں ایک عمومی طور پر یہ بات رائج ہے، اور یہ قرنن بعد قرنن لوگ ان کے نام سے فاتحہ دلاتے چلے آئے ہیں۔ تو ہم آج بات کریں گے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کون، اور آپ کی ایسی شخصیت کیا ہے کہ آپ کے نام پر یہ امت جو ہے ایک عرصے سے فاتحہ دلاتی چلی آ رہی ہے۔ تو ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مراد کے ایک ایسے شخص ہیں جن کو سید التابعین کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ آپ کا نسب نامہ اویس بن عامر بن جز بن مالک قرنی مرادی یمنی ہے، اور آپ کو خیر التابعین اور سید التابعین جیسے القاب و آداب سے تاریخ میں مورخوں نے یاد فرمایا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا، اور مگر آپ اسے شومیہ قسمت کہیے کہ کبھی بھی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اور ایک مرتبہ کچھ لوگ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شوق زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے اپنے والدین کی بارگاہ میں عرضی دی، چونکہ آپ کے والدین کے بارے میں بھی یہ روایتیں آتی ہیں کہ آپ کے والدین نابینا تھے اور معذور تھے۔ تو چونکہ حضرت اویس قرنی ایک مفلوق الحال شخص تھے، چند بھیڑ بکریاں تھیں جو آپ جنگل میں چراتے تھے، انہیں چراتے تھے اور جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرتے تھے، تو اس طریقے سے زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ تو ایک بار حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اس قدر شوق اور اس قدر جذبہ آپ کے دل میں ابھرا کہ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی کہ والدہ محترمہ، آپ ہمیں اگر اجازت دیں تو ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے کر اپنی آنکھوں کو جلا بخشیں اور اپنے دل کو سکون پہنچائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے۔ تو ان کی والدہ نے یہ کہتے ہوئے اجازت دی کہ بیٹا اویس، جا تو رہے ہو مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ جب رات ہونے لگے تو لوٹ آنا، کیونکہ آپ کے والدین جو تھے وہ معذور تھے۔ کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے چلے جانے کی وجہ سے ہمیں تکلیف اٹھانی پڑے۔ اور والدین کی اس حد تک فرما برداری کی کچھ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ کچھ مورخین کی رائے میں یہ واقعہ ضعیف بھی ہے، مگر چونکہ میں نے سنا ہے اور بہت سارے لوگ اسے بتاتے بھی ہیں تو سوچا کہ بیان کر دوں۔ حضرت اویس قرنی آئے، مگر وقت کی قلت کے رہتے ہوئے مسجد نبوی میں آپ نے نماز ادا کی، کچھ وقت انتظار کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ کسی غزوہ میں یا کسی جگہ پر تشریف لے گئے تھے تو ملاقات نہ ہو سکی، آپ وہیں سے خالی واپس چلے گئے۔ اور آپ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں کثرت کے ساتھ احادیث وارد ہیں، جن کی فضیلت کے بارے میں کثرت سے احادیث وارد ہیں۔ اور ایک حدیث تو ہے جس کے بارے میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عمر، یقیناً بنی قرن کا ایک شخص ہے جو قبیلہ مراد سے ہے، اگر اس کا نام اویس ہے، اس کے والد کا نام عامر ہے، اگر اس سے تمہاری ملاقات ہو تو تم اس سے مغفرت کے لیے کہنا۔ تو جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے زمانِ خلافت آیا تو آپ نے جو ہے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے سے پوچھتے کہ کیا تمہیں اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عمر، تمہاری ملاقات
قبیلہ قرن کے ایک ایسے شخص سے ہوگی جس کے جسم پر سفید برس کے داغ ہوں گے اور وہ مٹ چکے ہوں گے، حتیٰ کہ کچھ ہی جگہ یا کچھ ہی جسم کے کچھ ہی ایسے حصے ہوں گے جس پہ وہ داغ نمایاں ہوگا، یہ ایک بال یا دو بال کے جگہ کے برابر جو ہے وہ جگہ باقی ہوگی۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا، جب آپ نے بتایا کہ ہاں میرا نام اویس ہے، میرے والد کا نام عامر ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب اویس ابن عامر ابن مالک سے جو تمہاری ملاقات ہو تو ان سے دعائیں مغفرت کے لیے کہنا، بے شک اللہ ان کی دعائیں قبول کرے گا۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کے لیے کہنا، کیونکہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے والدین کا نہایت ہی فرما بردار ہے، اور جب وہ قسم اٹھاتا ہے تو اس کی قسم پوری کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دعا کی، اور اس کو حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے روایت فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی شان میں بہت ساری حدیث ہیں۔ سیدنا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کی ایک حدیث ہے کہ میری امت کا ایک شخص ہے جس کی شفاعت سے، جس کی دعاؤں سے اللہ امت کے ایک کثیر حصے کو بنو تمیم کے لوگوں کے برابر، بنو تمیم کے لوگوں کے برابر یا ان کی بکریوں کے برابر ان کے جو بال ہیں اس قدر میری امت کے لوگوں کو جو ہے اس کی تعداد کے برابر جہنم سے ایک شخص کی دعاؤں کی بنیاد پر رہائی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحیح سند کی حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ وہ شخص حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں کہ ایک روایت مثل مشہور ہے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم اور سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی کہ میرا یہ جبہ لے لو، میرے بعد تم قبیلہ قرن کی طرف جانا، یمن کی طرف جانا، اور اویس نام کا ایک شخص ہے اس سے میری امت کی مغفرت کے لیے کہنا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی! یہ حضرات جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسے کوئی شخص تو ہے نہیں، پھر اور تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اویس نام کا ایک شخص ضرور ہے، مگر وہ ایسا انسان ہے جو بکریوں کو چراتا ہے اور گندے کپڑے پہنے رہتا ہے اور کسی سے مطلب نہیں رکھتا۔ وہ تو دیوانہ آدمی ہے، وہ مجنون آدمی ہے، وہ کسی سے مطلب نہیں رکھتا، اس سے کیا ہی ملنے جاؤ گے۔ مگر چونکہ یہ حضرات جانتے تھے اور ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ وقت بعد میں جن کو خلافت ملی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو حضرت اویس قرنی نے ملاقات کی اور آپ کو جبہ دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اویس قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا جبہ اویس کو دینا اور ان سے کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا کریں۔ حضرت اویس قرنی نے فوراً جبہ لیا، اپنے ماتھے سے لگایا اور وہاں سے چلے گئے۔ آہوزاری کرتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، حتیٰ کہ امت کے ایک حصے کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ حدیث یا یہ واقعہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس قدر عظیم الشان اولیاء ہوئے، اس قدر عظیم الشان اولیاء ہوئے کہ جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں سے امت کے ایک حصے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی کی زندگی کے بارے میں ہم یہیں تک بات کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فون